اس لیے کہ تابعی کی بیٹی بڑی لائقدار تھی، رب کے قرآن کی تلاوت سے معمور رہا کرتی تھی، کثرت سے تلاوت قرآن سے اپنے کو مستفید کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جب وہ بچی بڑی ہو گئی، جب بالغہ ہو گئی، جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھ چکی ہے وہ بیٹی، تو پیغام نکاح آنا شروع ہو جاتے ہیں، شادی کا پیغام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھرانے میں بچیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، معزز گھرانے کے لوگ چاہتے ہیں کہ کاش فلانے معزز آدمی کی بیٹی کو بہو بنا لیتا میں تو بڑا اچھا تھا۔ دیا تو ہے سیب کا روشن، دیا تعلیم کا روشن، رکھو تالان کے اندر، دیا تعلیم کا روشن، رکھو تالان کے اندر، جوان بیٹی کا رشتہ خود بخود ہی چل کے آئے گا۔ تابعی کی بیٹی ہے، پیغام آنے لگا لوگوں، پردھان کا نہیں آیا، پنچ کا نہیں آیا، صرف منتری کا پیغام نہیں آیا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کا پیغام آ گیا۔ مالدار نہیں ہے، تابعی ہے، دیندار ہے، فضفض ذات الدین کی تفسیر ہے، اور بس میرے عزیزوں حسن اخلاق سے مزین ہے، اور بیٹی کی تعلیم دلوائی ہے، دینی تعلیم، تربیت دی ہے بیٹی کو بڑی اچھی، اور نیک دیندار بیٹی کی دینداری کا چرچا ہوا۔ وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے سے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ دنیا کسی غربت کی ہمراہ نہیں ہوتی، دولت کبھی غربت کی ہمراہ نہیں ہوتی۔ بیٹیاں بہت ہیں مگر قابل قدر بیٹیاں، وہ دیکھو سعید بن مسیب کی رحم اللہ کی بیٹی ہے، ہاں لوگوں بڑی اچھی بیٹی، چرچا ہونے لگا دینداری کا۔ خلیفہ وقت نے پیغام دیا، میں اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولانا محترم نے تابعی محترم نے جواب دے دیا، ارے دولت کیا آپ نے سمجھا ہے، کیا آپ نے جانا ہے، کیا آپ نے سمجھا ہے، کیا آپ نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہمارا پیغام رد کر دیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، اور تعلیم دینی تعلیم، تو نے عرب کے بدروں کو بادشاہ بنا دیا، دینی تعلیم، تو نے ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا۔ اللہ اللہ تیرے فضل پہ قربان جایا جائے۔ ہاں وہ سعید بن مسیب رحم اللہ خلیفہ وقت ہے، کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، بیٹے سے شادی کی بات آئی، انکار کر دیا گیا۔ تعلیم دیکھو، فضیلت تعلیم کی، وہ جس کی نماز قضا ہو جایا کرتی ہو، وہ جو مالدار ہو، دینوں تقوی میں لاپرواہی برتا کرتا ہو، میری بیٹی اس لائق نہیں ہے، اتنے ہی لائقدار نہیں بیٹی میری کہ میں ایسے سے رشتہ کر دوں، محض اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور خلیفہ ہے یا ہونے والا ہے خلیفہ اس کا بیٹا۔ تو میرے عزیزو، بس ایک ایسا وقت آیا کہ آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں کو درس دے رہے تھے، اور درس میں آج بھی نہیں، کل بھی نہیں،
استاد نے پوچھا کیا پوچھا؟ اے ابو عدیہ کہاں تھے تم؟ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا استاد محترم میں غم زدہ ہوں۔ کیا ہوا بیٹے میرے شاگرد بتاؤ کون سا غم کا پہاڑ ٹوٹا؟ کیا میں حل نہیں نکال سکتا؟ استاد محترم میری شادی ہو گئی تھی، میں پڑھنے آ رہا تھا، میری پیاری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، دل سے میں نہیں آیا آپ کے طرف میں میرے استاد محترم ہاں بیوی کا ہو گیا تھا انتقال، اور ہاں جی ابھی بہت زیادہ دل بھی نہیں بیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تم شادی پھر کرو گے کہ نہیں؟ کہا او میرے استاد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غریب دنیا کسی مفلس کی ہمراز نہیں ہوتی، دولت کبھی غربت کی ہمراہ نہیں ہوتی۔ او مالداروں غریبوں سے پوچھو استاد محترم میں غریب مفلس نادار جیسے تیسے ہو گئی تھی شادی، نہ رہنے کے لیے اچھا مکان، نہ پہننے کے لیے بہترین مہنگا کپڑا، نہ چلنے کے لیے گاڑی سواری، اور میرے استاد کوئی شکل بھی بہت گوری چٹی نہیں ہے۔ ہاں میں اور کہاں وہ شادی ہو گئی تھی رب کے فضل سے، اب کہاں میری شادی کا امکان؟ استاذ نے کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس نہ ہو رب کی رحمت سے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہاری شادی ہوگی اور شادی کی جائے گی تمہاری، کون ہے جو مجھ نالائق سے شادی آپ مجلس میں کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کچھ ہے کہ نہیں؟ ایک آدھ روپے ہیں اور بس کیا ہے میرے پاس؟ پھیلی ہوئی تمام بیماریوں کے حوالے سے میں سے کچھ کی، آج تو تعلیم دین کے حوالے سے کی فضیلت دیکھو، خلیفہ وقت کے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ انجینئر صاحب نے نہیں، عالم دین نے، دینی تعلیم کی علم بردار تابعی نے، اور جواب دے دیا نہیں شادی کس سے؟ ابو دار۔ اسی مجلس میں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جن کی بیٹی فاضلہ بیٹی، عالمہ بیٹی، دیندار بیٹی، لائق دار بیٹی تھی، اب باپ نے مولانا نے اپنی بیٹی کا نکاح اس جوان آدمی سے جس کی شادی بھی ہو چکی تھی، بیوی فوت کر گئی، انتقال کر گئی تھی، اس سے بتاؤ لوگوں او چنگا ڈیئی کی چھوٹی چھوٹی بستیاں کل مل کر بہت بڑی بستیوں والوں بتاؤ کیا آپ میں ہم میں سے کسی میں یہ ہمت ہے کہ نہیں؟ اللہ توفیق